اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحسبوہم ایقاظا وہم رقود ونقلبہم ذات الیمین وذات الشمال وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوتے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ آپ انہیں جان کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں، اور آپ کو ضرور ان کی طرف سے دہشت سے بھر دیا جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کتنی دیر رہے تم؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو۔ چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی دے کر، یہ سکے دے کے شہر بھیجو، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے، پھر اسی میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لے آئیں، اور نرمی اور باریک بینی سی ایک کی کوشش کریں، اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دیں۔ یہ آج سورۃ الکہف کی ہم نے آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت کی، اور یہ اصحاب کہف کا جو قصہ چلا آ رہا ہے، جو کہ بہت ہی عظیم لوگ تھے، اور عظیم الشان صورت میں ان کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے۔ تو پچھلی آیت میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جب انسان اللہ کے اس مقصد کے لیے کھڑا ہو جائے، اور اللہ کی توحید کے لیے کھڑا ہو جائے اور شرک سے باز آ جائے، تو پھر اللہ کا جو سسٹم ہے کیسے اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو آیت نمبر جو 17 تھی، اس میں میں نے دیکھا کہ جو غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ایک وسعت والی جگہ دی، اور اس کے بعد پھر جو سورج تھا، اس کی غار کی لوکیشن ایسی تھی کہ سورج کی شعاعوں سے سے وہ محفوظ رہیں، اور ان کو کوئی بھی وہ نقصان سورج کی طرف سے سورج کی شعاعوں سے کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچا۔ تو یہ تھا اللہ کا نظام، کیسے ان کی ہیلپ کی جو سورج تھا۔ پھر جو اس کے بعد اللہ جو آیت نمبر جو 18 اور 19 ہم نے پڑھی ہے، 18 میں اللہ تعالیٰ ہمارے کہ آپ ان کو خیال، اگر ان کو دیکھے تو ان کو خیال کرے گا کہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے۔ تو یہ جو ان کا جاگنا اور سونا یہ کیا ہے، یہ ہم تھوڑا آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ تو جاگنا سے ابھی ان کی جو نیند کے لیے جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا وہ رکود ہے۔ رکود سے مراد ایسی نیند ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ الرٹ نیند جس کو بولتے ہیں ہم، یا جس کو ہم کلولہ بھی بولتے ہیں ہم، جو دوپہر میں ہم کھانے کے بعد ہوتے ہیں اکثر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سم ٹائم انسان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں، لیکن وہ سو رہا ہوتا ہے، میرے کو سستا رہا ہوتا ہے، تو آپ کو فیل ہوگا جیسے یہ جاگ رہا ہے، جبکہ وہ ہلکی سی نیند ہوتی ہے جس میں اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا، وہ ہلکی سی نیند میں وہ اس کی آنکھیں کھلی تھوڑی رہتی ہیں، تو اس کو بولتے ہیں، یعنی ہلکی نیند۔ اس کا جو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی نیند کو بولتے ہیں رکود، گہری نیند کو نہیں بولتے۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی اس کو دیکھیں گے، ان کو دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ یہ بالکل جاگے ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو کروٹیں ہیں وہ ان کے رائٹ اور لیفٹ میں کرتے تھے، اور ان کی جو کروٹ بدلنا۔ تو یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری بھی تو کروٹیں اللہ تعالیٰ ہی بدلتے ہیں نا، تو ان کی بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کروٹیں بدلی ان کی۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ لیٹے ہوئے ہم، تو ہم کیسے اپنی کروٹ بدلتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ کا سسٹم ہے جو اس کو پھر کروٹیں بدلتے ہیں ہمیں۔ باقی تو سب کی کروٹیں اللہ تعالیٰ ہی بدلتے ہیں، اس لیے اصحاب کہف کی بھی جو کروٹیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بدلی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کا کتا تھا وہ دہلیز پہ تھا، وہ ان کی حفاظت کے لیے،
یہ جب نکلے ہیں تو ان کا جو یا تو ان کو ان کا پالتو کتا تھا وہ، یا پھر یہ ویسے اللہ تعالیٰ جو ہم نے جو پیچھے سمجھ جو اللہ تعالیٰ کے نظام کی ہیلپ کرا، اللہ تعالیٰ کے لشکروں نے ان کی ہیلپ کی، اللہ کے جو لشکر تھے وہ ان سے ان کی ہیلپ کی گئی، تو یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک تھا، ایک جو کتا وہ وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ کتا یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کتا بہت بڑا تھا اور کہ کوئی بھی اس کو دیکھے تو خوف سے بھاگ جائے، یعنی کہ اس کی اتنی دہشت تھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پہ بیان کیا کہ ان کی دہشت جو ان کی جو رعب تھا وہ اتنا ڈال دیا تھا ارد گرد کے ماحول کے اندر، کوئی بھی انسان وہاں تک پہنچے اگر پہنچ بھی پائے تو وہ ڈر کے بھاگ جائے، ایسا ماحول تھا ادھر ارد گرد. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہیلپ کی. تو رعب تھا، یہ جو رعب ڈالنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا، جو اللہ کی جو فورسز ہیں انہوں نے ان کی ہیلپ کی. تو جو ماحول ایسا بن گیا کہ کوئی بھی وہاں پہ پہنچتا تو ڈر کے بھاگ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اس طرح. تو یہ تھا ان کا جو غار کے اندر جو قیام، اور اللہ نے کیسے ان کی حفاظت کی، اللہ کے نظام نے کیسے ان کی حفاظت کی، یہ پورا ہمیں جو نا اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا اس کا. تو اس پہ جتنی بھی غیر ضروری باتیں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی، جو ضروری باتیں تھیں وہ یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں. غیر ضروری سے مراد کے وہ آگے آئے گا ان کی گنتی کتنی تھی، وہ کیا کھاتے پیتے تھے، یا وہ پورا 300 سال سوتے رہے یا نہیں سوتے رہے، یہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بحث کرنے سے منع فرمایا ہے کہ لیکن کیونکہ ان کے بارے میں جو ان کا مقصد تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی کاؤنٹنگ میں اختلاف کرنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، لیکن جو ان کا مقصد تھا وہ اللہ نے بیان کر دیا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک مقصد کے لیے توحید کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے وہ کھڑے ہو گئے تھے. تو اس لیے جو ان کا وہی چیز جو اللہ نے بیان کی قرآن کے اندر. تو آیت نمبر 19 میں پھر جو ان کا جو جب اٹھے ہیں وہ ذکر کیا گیا. اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں چیک کریں کہ ہم کتنی دیر کے لیے ٹھہریں. تو کسی نے کہا کہ ہم 1 دن ٹھہرے ہیں، تو کسی نے کہا نہیں دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. تو اس کے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر یہاں رکے ہیں، تو یہ ضروری چیز نہیں ہے. تو آپ یہ سکہ لے کے جائیں شہر کے اندر اور وہاں سے کوئی کھانا لے کے آئیں ہمارے لیے، اور وہاں پہ بالکل ہوشیار طریقے سے وہاں پہ جائیں اور نرمی سے بات کریں تاکہ کوئی آپ کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہ چلے. تو یہ واقعہ یہاں تک جو ان کی جو سابق کہف کا وہاں رکنا، اور پھر وہاں سے ان کا نکلنا جو شہر کی طرف ان میں سے ایک آدمی کا. تو اس میں یہ یہاں تک واقعہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تھی ان کی وہاں پہ جو ٹھہرنا ان کا. ٹھیک ہے، اس پہ میں اس میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ ان کے بارے میں دو گروپ ہیں جو دو سوچ رکھتے ہیں. ایک وہ گروپ ہے وہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ یعنی کہ وہ وہاں پہ سوئے ہیں، سمپل وہ گئے ہیں اور سو گئے ہیں، اور وہاں پہ جو 300 سال مکمل ہوئے ہیں یا 309 سال یا جو بھی ان کی کاؤنٹنگ تھی وہاں پہ اٹھ کے وہ آ گئے، اور ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا وہ نظام سے. جب وہ باہر آئے تو باہر نظام چینج ہو چکا تھا. ایک یہ ہے. دوسرا گروپ وہ ہے جو وہ ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ رہ کے انہوں نے پورا ورک کیا ہے، کیونکہ نیند کا ورڈ جو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یوز کیا ہے وہ بھی ہلکی نیند کے لیے بولا گیا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ جو یوم کا جو ورڈ ہے جیسے دن کا کچھ حصہ رکنا، تو یوم وہ دور کو بھی کہتے ہیں، ایک مکمل ایک دور ہوتا ہے کہ کچھ ایک عرصہ گزارنا. تو وہاں پہ انہوں نے وہ عرصہ گزارا ہے. تو وہاں عرصہ گزار کے انہوں نے وہ پوری تیاری کی ہے انقلاب کی. تو انقلاب کی تیاری کی انہوں نے، تو اس کے بعد پھر وہ آئے ہیں شہر میں، تو انہوں نے پھر وہ اپنی جو تبلیغ کی ہے، اس کے بعد انقلاب برپا ہوا ہے. تو یہ دو لوگوں کی سوچیں اس کے بارے میں. تو دونوں ہی ٹھیک ہیں. اگر وہ سو گئے تھے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور جو ان کی سوچ تھی ان کا جو افیکٹ تھا اس کا رزلٹ بار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ جو ان کی سوچ تھی توحید کی، تو جب وہ سو کے اٹھیں تو وہ ان کی جو سوچ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے باہر تک پھیلا دی. تو یہ بھی صحیح ہے کہ جو ان کا جو سونا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بنا دیا اس کو، یعنی کہ ایک مقصد کے لیے وہ سوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ جگایا تو وہ باہر ان کا جو سسٹم تھا وہ چینج ہو چکا تھا. اور دوسری جو لوگ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ ایک یعنی کہ وہ وہاں پہ رکے ہیں اور پورے انقلاب کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. وہاں پہ انہوں نے جو رقیم کا جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے کہ وہ تختیوں کے اوپر انہوں نے تحریر کیا ہے کچھ چیزیں،
جو اللہ کے کلمات کہہ لیں یا اللہ کی توحید کے بارے میں جو انہوں نے رائٹنگ کی ہے وہ پھر انہوں نے باہر پہنچائی ہے، تو اس کے ذریعے سے انقلاب آیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، دونوں طریقے ہی دونوں سوچ ہی صحیح ہیں، یعنی دونوں میں سیم ہی ہے کہ وہ ایک مقصد ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے مقصد کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ اگر وہ سو گئے تھے تو یہ بھی اللہ نے کیا ہے، اگر انہوں نے وہاں جا کے کچھ کام کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو میرا جو خیال ہے، جو میری اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ نیند کا جو ورڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہاں پہ یوز کیا ہے کہ وہ بھی ہلکی نیند۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے واقعی وہاں پہ کوئی کام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ کروٹیں بدلی ہیں، ان کی جو سوچ سوچ کو انہوں نے وہاں پہ پروان چڑھایا ہے، وہاں پہ انہوں نے ورک کیا اپنی سوچ کے اوپر، جو اس کے اوپر انہوں نے ورک کیا اور اپنی کہہ لیں کہ اپنے علم میں اضافہ کیا اور انہوں نے وہاں پہ ورک کیا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی انہوں نے کام کیا ہے۔ تو اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں تو ہمیں دیکھیں یہی چیز ملتی ہے ہمیں، اور نبی پاک کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم جو عمل جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کہ جو انسان عمل کرتا ہے اس کا رزلٹ ضرور نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، سونا یعنی کہ اگر اس طرح کے واقعات اگر ماضی میں ہوئے تو آج کل بھی تو ایسے واقعات ہونے چاہیے نا۔ اگر ہمیں سے کسی کو کسی مقصد کے لیے کھڑا ہونا ہو تو، یا اور کوئی مقصد کے لیے کھڑا ہو تو اس کی بھی ایسی ہیلپ ہونی چاہیے۔ آج کل کے دور میں ایسے واقعات ہونے چاہیے، لیکن آج کل کے دور میں ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعات ایسے پیش نہیں آتے، اور نہ ہی نبی پاک نے ایسے کوئی واقعات کر کے دکھائے ہیں۔ انہوں نے بھی جو پریکٹیکل جو کر کے دکھایا ہے، جو بھی کہا آپ نے دیکھے نا، ان کی زندگی جو ہے جہاد میں گزری ہے، اس کے بعد پوری زندگی کی اسٹرگل میں گزری ہے لوگوں کو ایک راستہ پہ ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی میسیج ہمارے لیے یہ ہے کہ جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اپنا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے، جو ہماری استطاعت ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم پیسے سے اس کا اللہ کے دین کے لیے کام کریں، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کام کریں، یعنی کہ جیسے بھی حالات ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ موقع ضرور دیں گا اگر آپ ایک مقصد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اسی طرح سابق کاف نے بھی یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے جو ایک غار کے اندر پناہ لی اور وہاں پہ انہوں نے ایک مقصد کے لیے انہوں نے کام کیا، اور پھر ان کا جو سوچ تھی وہ پھیلی ہے اور باہر ایک انقلاب برپا ہوا ہے کہ جو باہر ایک سسٹم تھا وہ اللہ نے چینج کر دیا۔ تو اسی طرح اگر ہم کوشش کریں تو میں بھی ہماری نسل یا ہماری زندگی میں یہ کام سامنے یہ انقلاب نہ آئے، لیکن کہ اگر ہم یہ مقصد یہ پیغام دیتے رہیں تو آنے والی جو نسلیں یا آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ ضرور انقلاب برپا کریں گے، یا میں بھی 2-3 نسلوں کے بعد ایسا انقلاب برپا ہو جائے، لیکن ہوگا ضرور، کیونکہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل وہ ضائع نہیں کیا جاتا ہے، اس کو لازم جو ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ رزلٹ دیتے ہیں، اس کو لازم اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو یہ ان کو صلہ ملا کہ جب وہ باہر آئے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے یہاں پہ کہا کہ لاسٹ میں جو آیت پڑھی ہم نے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ یہاں پر دیکھیں پوری اسٹریٹجی سے کام کر رہے ہوں کہ وہ اپنے جس بندے کو انہوں نے بھیجا شہر کے اندر، ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دھیان سے وہاں میں بات کرنی ہے تاکہ وہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ کی اصل سوچ کیا ہے۔ لیکن آگے آج پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے، پھر ان کی سوچ تھی، جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر ظاہر کر دیں گے، ظاہر سے مراد کے ان کو پھیلا دیں گے، اور وہ ایک انقلاب جو نا وہ برپا ہو چکا ہوگا یا ہو جائے گا یا ہو جاتا ہے، جو بھی ہے کہ ان کا جو رزلٹ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو جیسے سابق کاف نے محنت کی، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری زندگی چینج ہو اور ہم دوسروں کی زندگی بھی چینج کر سکیں، اور معاشرے میں ایک تبدیلی پیدا ہو جائے جس میں کہ کوئی انسان کسی انسان کا حق نہ کھا سکے، کسی کا وہ زیادتی نہ کر سکے، کوئی جو بڑا جو آدمی ہے وہ اپنے جو نیچے جو آدمی ہیں جو ان کے نیچے ہیں ان کو زیادتی کا شکار نہ کریں، اور ایک متوازن جو نظام جو ہے نا وہ قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہاں سے یو سے ہم جو پاکستان میں ہمارے ساتھی ہیں، ہم سب کو ہم رمضان کی مبارک پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی اور عبادات کرنے کی توفیق دے، اور اس رمضان کی برکت سے جو پوری دنیا کے اندر یہ جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کو نجات دے، اور ہم سب کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس وائرس سے اللہ تعالیٰ سب کو نجات دے، آمین۔
جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم.